اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف وظیفے کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں سنت نبوی کے مطابق مالدار ہونے کا عمل لے کر آئی ہوں جو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں ان کو بتایا۔ ان کے حالات بہت ہی خراب ہوا کرتے تھے، معاشی طور پر ان کی حالت بالکل اچھی نہیں تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ دیکھیں، جو بہت ہی لاچار، بہت ہی کمزور ہیں اور ہر طرف سے ذریعہ معاش جن کا ختم ہو جائے، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ دولت مند ہونے کی خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اور پرسکون زندگی گزارے، اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہو۔ تو انسان کی یہ ضرورت بغیر مال، بغیر دولت کے پوری نہیں ہو سکتی، اور بحیثیت مسلمان ہم تو یہ مال اور یہ دولت بھی حق حلال کی چاہتے ہیں کہ حلال دولت ہو اور دولت بھی زیادہ ہو، کہ کسی کے محتاج ہم نہ ہوں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کسی بھی طرح ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، جائز طریقے سے پوری ہو جائے۔ اس طریقے کو اگر آپ اپنا لیں گے جو یہ وظیفہ ہمارے نبی نے بتایا، تو آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مل جائے گی، آپ آخرت کو بھی پا لیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب تم صبح سویرے کام پر نکلو اور جب کام سے تم واپس آؤ تو تمہاری حالت ان سے بہتر ہو جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے ارد گرد کام کر رہے ہیں، تو تمہاری حالت ان سب سے بہتر ہو۔ تو اس پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے کام پر جاؤ تو ان 5 صورتوں کو پڑھ لیا کرو، ان 5 صورتوں کا اہتمام کرو، اور نماز فجر کے بعد ان صورتوں کو پڑھو، صبح سویرے ان صورتوں کو پڑھو، کام پر جانے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھو۔ تو ان صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھو۔ وہ صورتیں سورہ نصر، اس کے بعد سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 3 صورتوں کو پڑھو جو پارہ 30 آخری پارے میں ہیں۔ یہ تمام صورتیں وہاں مل جائیں گی۔ ان کو پڑھنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اور اللہ سے دعا مانگ کے تم کام پہ جاؤ۔ جب تم ان کو پڑھو گے تو اللہ اپنے خزانوں کے منہ کو کھول دیں گے۔ تو اس پر اس صحابی نے ایسا ہی کیا، ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، جب سے میں نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے، میں بہت مالدار بن گیا ہوں، اور میں اس دولت سے دوسروں کی مدد کرتا ہوں، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اگر آپ بھی ان صورتوں کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ پاک آپ کی بھی مدد کریں گے، اللہ پاک ہمیں بھی ضرور نوازیں گے۔ بس آپ اپنے اوپر نماز فجر کو لازم کر لیں، اور نماز فجر کے بعد ان صورتوں کو روزانہ پڑھیں، تو دیکھیں آپ کا دن وہ کتنا اچھا گزرے گا جب آپ نماز فجر کے ساتھ ان صورتوں کا اہتمام کریں گے۔ آپ نماز فجر کے ساتھ باقی نمازوں کو بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے کو اللہ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں دیتے۔ آپ اپنی نمازوں کا ضرور اہتمام کریں، اور جب آپ ان صورتوں کو پڑھیں تو آپ اپنی نیت کو یہ رکھیں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، سنت نبوی پر عمل کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا، اور 100 شہیدوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی آخرت بھی بنے گی
اور دنیا بھی، آخرت میں بھی ہم حقدار ہوں گے، آخرت میں بھی ہمارا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اور دنیا میں تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ آپ اس سنت رسول پر ضرور عمل کریں، کیونکہ ہم مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں ہی ہمیں چاہیے۔ آخرت بھی ہمیں چاہیے کیونکہ یہ دنیا ہمارا ایمان ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ کو راضی کریں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں شیطان مردود سے بچائے۔ آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔